بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ موجود ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینیٹر ہیں اور سپوکس پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، چیئر پرسن پیپلز پارٹی دی. مصطفیٰ صاحب ذرا کھل کے گلا ہو جان. بالکل جی، بالکل کھل کے کیجیے اور لائٹ موڈ میں کیجیے. میں تو ویسے ہی شوقین ہے لائٹ موڈ گپ لانے. بالکل صحیح ہے، بسم اللہ. مصطفیٰ صاحب, you stole the show the other day. There are many ways of looking at it. Certainly ایک کمپلشن تھی ٹو ایکٹ جب آپ کے سامنے ورکرز کے اوپر، خواتین کے اوپر ایک تشدد ہو رہا ہو، ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہوں. تو وہ ایک کمپلشن تھی، مورل کمپلشن تھی، اخلاقاً ایک کمپلشن تھی کہ ان کو بچایا جائے. اور پھر کوئی ایسی چیز تو کی نہیں کہ جس کا موازنہ کیا جا سکے عمران خان صاحب کے دھرنے کے ساتھ، کہ جس میں جو ایس ایس پی اسلام آباد عصمت اللہ جنید، جو ان کو جس طریقے سے مارا گیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگائی گئی، 126 دن دھرنا دیا گیا، پورے شہر کی زندگی کو جیرن بنایا گیا. جو تصویر دھرنا دے دیا نہیں، وہ نوبت ابھی آئی نہیں. وہ نوبت بہت جلد آ بھی سکتی ہے. آ بھی سکتی ہے کیونکہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں، عوام دشمن پالیسیز، جو لوگوں کو ایک فرینکلی بڑی ہوپ بھی تھی، کچھ ایک طبقے کو ہوپ تھی کہ عمران خان صاحب آ کر ڈیلیور کریں گے، لیکن پچھلے 7-8 ماہ میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ لوگوں کی ہوپس کو تو انہوں نے کل کیا ہے. مہنگائی آپ دیکھیں، آپ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو دیکھیں، فورن پالیسی کو دیکھیں. کوئی ایک ایسا شعبہ مجھے بتا دیجئے کہ جس کے اندر حکومت نے کوئی بہترین کارکردگی دکھائی ہو. ابھی میرے خیال میں تھوڑا ٹائم کم نہیں ہے. We should give them some time. لیکن تھوڑا سا ٹائم دے دیں. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں وہ پالیسیز نظر آنی چاہیے کہ جن کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آئے کہ ہاں چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں. ایک پالیسی بتا دیجئے. ویسے آپ نے ایک بہت بڑا یہاں پہ جو ہے نا چھکا مارا ہے. آپ نے کہا جناب کہ وہ 126 دن والا دھرنا آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں 126 دن کے دھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، 6 دن کا دھرنا اور 7ویں دن یہ حکومت گر جائے گی. نہیں بالکل، کیونکہ یہ حکومت کوئی عوام کی ووٹوں کے اوپر تو نہیں کھڑی ہے، تو آر ٹی ایس سسٹم کے اوپر کھڑی ہے. اچھا. اور آر ٹی ایس سسٹم کی عوام کے اندر تو جڑیں نہیں ہیں. وہ تو ایک پرچی تھما دی گئی کہ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، آئیے جناب، اور بٹھا دیا گیا اس کرسی پر. لیکن قطع نظر اس سے ہم نہیں چاہتے، اپوزیشن نہیں چاہتی کہ معاملات اس حد تک جائیں. لیکن جس طریقے سے حکومت کا رویہ ہے اپوزیشن کے ساتھ، ہم ان سے جس چیز کے اوپر گفتگو کریں، ہم ان سے پوچھیں مہنگائی کیوں ہوئی، بجلی مہنگی کیوں ہوئی، جواب آتا ہے کرپشن. ہم ان سے پوچھتے ہیں گیس مہنگی کیوں ہوئی، جواب آتا ہے کرپشن. ہم کہتے ہیں ڈالر مہنگا کیوں ہوا، جواب آتا ہے کرپشن. تو کسی بھی چیز کے اوپر جب پالیسیز ہمیں نظر نہیں آئیں گی، اپوزیشن کا کام ہے سوال کرنا. تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے نا، کرپشن تو بہت ہوئی. تو پھر اگر آپ نے جب اپنا 100 ڈے پلان دیا الیکشنوں سے پہلے، وہ تو پھنس گئے اس میں. اس کو 100 ڈے پلان کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا، پولیٹیکل پارٹیز ایک ووٹر کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، عام پاکستانی کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو ہوپ دلائی کہ دیکھو کہ یہ ہمارا پلان ہے، ہم تیار ہیں، ہم حکومت میں آئیں گے، 1 کروڑ نوکری دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، معیشت کو درست کریں گے. اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو ان کا مقدمہ تھا کہ جی کہ ان لوگوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے نقصان ہوا. لیکن اب ساری چیزیں، اب کل کی بات ہے کہ اب جو ڈالر دوبارہ سے چڑھنا شروع ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط، اس ماہ انہیں بہر صورت یا اگلے ماہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. بجلی مزید مہنگی ہوگی. لوگوں کو ان سردیوں میں جو گیس کے بل آئے، جو اب نظر آ رہا ہے کہ جو بجلی کے بل آنے ہیں، تو اس کے بعد عوام کی تو کمر ٹوٹ جائے گی. تو ہم کس طرح توقع کرتے ہیں یہ ہم سے کہ ہم ان کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے نا ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے. خان صاحب کہتے ہیں ساری چیزیں پہلے ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ اس میں جو فیس کرنی پڑے گی ہیٹ عوام کو وہ فیس کرے، اس کے بعد ایک ساری چیزیں جو کلین سلیٹ کے ساتھ دوبارہ سامنے لے کے آئیں گے. دس از واٹ دے تھنک. نہیں رانا بھائی، ان کا مقدمہ کیا تھا؟ ان کا مقدمہ یہ تھا عمران خان صاحب کا کہ جس دن ایماندار حکمران اس کرسی پہ وزیر اعظم کی بیٹھے گا، اس دن ٹیکسوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اوورسیز پاکستانی پیسے دیں گے. لیکن وہ اوور رائٹ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو ان کا اپنا مقدمہ تھا نا، یہ تو ان کا عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا، ہوپ جو دلائی تھی. اور اس سال 450 ارب روپے کا ایف بی آر میں شارٹ فال ہے. تو یہ 450 ارب وہ ان کا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں جس دن بیٹھوں گا ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، عوام ٹیکس دینا شروع کر دیں گے، تو وہ کہاں گئے دعوے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں تھوڑی دوسری طرف جانا چاہتا ہوں اس وقت. یو ور ون آف دیم جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ گئے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے. جی. واٹ واز دا باڈی لینگویج لائک وہاں پہ؟
میاں صاحب کی؟ میاں صاحب انہوں نے بہت خوشی ان کے چہرے سے آیا تھی. باڈی لینگویج ان کی کمزور وہ ضرور نظر آئے, صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے وہ نظر آ رہا تھا, لیکن ان کی جو گفتگو تھی اس گفتگو میں وہ ایک مضبوط اعصاب والے آدمی کی گفتگو تھی. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت کلثوم بی بی کی وفات ہوئی ان کی اہلیہ کی, کافی اس کے اوپر وہ رنجیدہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو درخواست نہیں دی انہیں کہ اگر مجھے آپ نے فیونرل پہ نہیں لے کے جانا تو نہ لے کے جائیں, میں درخواست نہیں دوں گا. یہ ایک مضبوط ذہن والے آدمی کی گفتگو ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے ان کے ساتھ مختلف اسپتالوں میں جو سلوک کیا گیا, انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ گواہ ہے کہ میں ہسپتال میں تھا, سروسز ہاسپٹل میں, اور وہاں پہ دل کے علاج کی کوئی سہولت نہیں تھی. تو 4 دن بعد میں نے کہا کہ مجھے واپس جیل لے کے جائیں, اور انہوں نے اس حد تک کہا کہ اگر موت آنی ہے تو وہ جیل کے اندر بھی آ سکتی ہے اور باہر بھی آ سکتی ہے, اس کا تو ایک وقت مقرر ہے, تو میں ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار ہوں. اور جب انسان یہ فیصلہ کر لے تو اس کے بعد کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. تو یہ ساری گفتگو جو تھی ایک مضبوط اعصاب والے آدمی کی گفتگو تھی. اور یہ جو حکومت کی طرف سے روز باتیں کی جاتی ہیں کہ جی کوئی ڈیل تلاش کی جا رہی ہے, کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی گفتگو سے تو کوئی ایسا اندازہ نہیں ہوا. اور اسی وجہ سے بلاول صاحب نے جب وہاں پر باہر پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جب میرے والد جیل میں تھے 11.5 سال انہوں نے جیل کاٹی, تو کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ ہم بھی سنتے تھے کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے. مجھے یاد ہے وہ, I used to work for The News newspaper at that time. میں نے دیکھا آصف زرداری صاحب کو جیل کاٹتے ہوئے, اور وہاں پہ بھی اسی طرح کی ریومرز چلتی رہتی تھی. خیر اینی ویز, لیکن صرف یہی گل تو نہیں ہوئی ہوਣੀ نا, اور بھی بڑا کوئی گل ہوئی ہوਣੀ, تسی اندر دی گل دسو نا. کافی کچھ تو میڈیا میں آلریڈی رپورٹ ہو چکا ہے. میڈیا نے ساری گلاں پتہ نہیں, تسی اگلی گل دسو. اس میں COD کے حوالے سے گفتگو ہوئی, چیئرمین سینٹ کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی, وہ بھی گفتگو ہوئی, ان کا حال پوچھا میاں صاحب نے, بس 62-63 کے حوالے سے گفتگو ہوئی. نہیں آپ بتا نہیں, ایک منٹ ٹھہرے نا جی, چیئرمین سینٹ کے بارے میں کوئی حال پوچھا تھا انہوں نے کہ بس زیر بحث آیا, زیر بحث بہت سی چیزوں میں ایک یہ چیز شامل تھی. اردو ایوننگر دی خبر دے رہے ہیں کہ زیر بحث آیا, لیکن اس میں جو مین چیز جو تھی وہ ایک میوچل ریئلائزیشن تھی دونوں لیڈران کے درمیان. کہ what was that realization? And that realization was کہ پچھلے 70 سالوں کی تاریخ میں یہ کیا وجہ ہے کہ صرف سویلین حکمرانوں کو یا تو پھانسی پر چڑھنا پڑتا ہے یا انہیں جیل جانا پڑتا ہے, انہیں غداری کے الزامات برداشت کرنے پڑتے ہیں, اور ہماری جو حب الوطنی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ریئلائزیشن ان کے اندر تھی کہ جو چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان وہ طے ہونی چاہیے, اور ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کر اس ملک کو آگے لے کر چلے. یہ بڑا ٹپیکل سینٹینس ہے, ایسے اس پہ ورکنگ ہو نہیں سک رہی, بڑا عرصہ ہو گیا, کئی سال ہو گئے اس پہ, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. اس میں پولیٹیشینز کا بھی قصور ہے, ہم مانتے ہیں, اپنا قصور مانتے ہیں کہ جس طرح جو آج کل جو نیب کی جو کانٹروورسیز ہیں, جو جس طریقے سے نیب ایکٹ کر رہا ہے ایک بڑے پارشل طریقے سے, میں وہ ٹپیکل سینٹینسز نہیں کہنا چاہتا کہ نیب بڑھایا, دیکھو نا تسی لوگ اس کو چینج کر سکتے ہو, ہاں ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے, ریفارم کرنا چاہیے, وہ نہیں کیا, وہ ہم نے نہیں کیا, وہ ہم نے نہیں کیا, ہماری یہ کمزوری رہی. بلاول صاحب جب گئے نیب کے سامنے پیش ہوئے تو کیا پوچھا گیا؟ بلاول صاحب سے کوئی خاص سوالات ایک تو کیے نہیں گئے, اس وجہ سے کہ ان کی جو انٹرویو تھا وہ جو وہاں پر جو سوالات کا سامنا انہیں کرنا پڑا وہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کا تھا, بس that's it. اور اس میں بھی جو سوالات میں نے پوچھا تو نہیں ان سے, لیکن جو پارک لین کمپنی کے حوالے سے سوال ان سے شاید کیے گئے ہوں, اور ان سوالات کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ میں تو ایک مائنورٹی شیئر ہولڈر ہوں اس کمپنی میں, کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں ہوں, کمپنی کا مالک نہیں ہوں, میرے صرف اس میں شیئرز ہیں, اور میں شیئر ہولڈر بنا اس وقت جس وقت میری عمر 1 سال تھی, 1989 میں. پبلک تو نہیں ہوئی یہ چیزیں, لیکن چلیں آج شیئر کر لیتے. پر فارم اے میڈ اپ ٹو 31/10/2011 آصف زرداری صاحب کا شیئر بنتا ہے 25%, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بنتا ہے 25%. 10 سال پہلے
टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक ने एक कदम उठाया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल में जब उनको रिसीव हुई थी ये सारी चीजें जी बिलावल साहब को, और पब्लिक तो नहीं हुई ये चीजें, लेकिन चले आज शेयर कर लेते। पार्क लेन इज एज अंडर एज पर फॉर्म ए मेड अप टू 31/10/2011। आसिफ जरदारी साहब का शेयर बनता है 25%, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बनता है 25%, मोहम्मद इकबाल मेमन साहब का बनता है 25%, डायरेक्टर रहमतुल्लाह हबीब साहब का बनता है 12.5%, डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस किदवाई साहब का बनता है 12.5%, डायरेक्टर लोन ऑफ 1.5 बिलियन अप्रूव्ड बाय कंसोर्शियम ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड समिट बैंक ऑन September 30th 2009 को, and dispersed in bank account of Park Lane by Parathon company. अच्छा, मैं जरा इसको आसान लफ्ज़ों On में October 29, 2009, Asif Zardari Saab resigned as Director Wide Form 29 dated November 10th, 2009, showing resign date as September 1st, 2008. Backdated resign was an aftermath of Asif Zardari Saab. मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस लोन को अप्रूव किया गया विद इन डेज, क्रिएशन ऑफ पैराथन, मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा, पार्थेनॉन या व्हाटएवर, विद नो प्रोफाइल, ऑल ड्यू टू प्रायोरिटी इन्फ्लुएंस ऑफ देन आसिफ। नहीं, देखिए मैं इसको आसान ये मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो में किसी को भी नहीं आ रही। नहीं मुझे ये समझ आ रही है, ये मुझे ये समझ आ रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस वक्त एज जो थी वो थी 21 years 9 days, और उनका पार्क लेन में 25% शेयर। हाँ, दो चीजों को, ये 25% शेयर जो है इसको तो हम कबूल करते हैं। अच्छा, करते हैं। हाँ, इसको तो हम कबूल करते हैं। अच्छा। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि जब वो इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बने, 21 साल 9 दिन उनकी उम्र थी बिलावल साहब। नहीं, ये आप बात कर रहे हैं 21 साल 9 दिन उम्र थी जिस दिन एक दूसरी कंपनी ने, अच्छा, एक दूसरी कंपनी ने, इस कंपनी ने नहीं, लोन हासिल किया था, उस दिन की बात कर रहे हैं। अच्छा, 1979 में, 1989 में ये कंपनी खरीदी गई और उस वक्त बिलावल साहब माइनॉरिटी इसमें शेयर होल्डर बने। उस वक्त उनकी उम्र गालिबन 1 साल थी, और जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं उस जमाने में बिलावल साहब पाकिस्तान में थे ही, वो तो अपनी तालीम के लिए बैरून मुल्क थे। ठीक, उनकी तो वापसी उसके बाद हुई है। और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि एक और कंपनी ने इनकी कंपनी के साथ मुआहदा किया और फिर उस कंपनी ने लोन हासिल किया, बैंक कंप्लेनेंट है, कोई डिफॉल्ट हुई है, ये बता दें हमें। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी बुनियाद पे कह रहे थे ना भरी अदालत में कि बिलावल भुट्टो मासूम है, किसी बुनियाद पे तो कह रहे थे ना कि इसका हमने तो देखा है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे, और उसका नाम एक्सपंज किया जाए, भरी अदालत में किसी वजह से तो उन्होंने कहा, और वो यही वजूहात हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। यानी कि आप मुझे इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूं। वो समझाइए कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है, अच्छा, लाखों लोग जो है उसमें स्टॉक एक्सचेंज में अपना पैसा लगाते हैं, कानूनी कारोबार है, सही है, मुख्तलिफ कंपनियों के हसस खरीदते हैं। ठीक है। अगर मैं आज हबीब बैंक के, एमसीबी के, मीजान बैंक के, टोयोटा कंपनी के, होंडा कंपनी के मैं शेयर्स ले लेता हूँ, शेयर होल्डर तो मैं भी बन गया, ठीक है। अब उन कंपनी के मालकान जो मर्जी करते फिर क्या मेरा उससे ताल्लुक बनता है? मैनेजमेंट यानी कि एग्जैक्टली। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज इलीगैलिटी तो आप तब कहेंगे जब वो बैंक कंप्लेन करे, जब लोन के ऊपर डिफॉल्ट हो, तो ये तो कोई चीजें मौजूद ही नहीं है। तो जब ये मुल्क की हाईएस्ट अदालत की जानिब से जब गवाही आ गई, और ऐसी गवाही की जो पूरे मीडिया के अंदर वाइडली रिपोर्ट हुई, उसके बाद भी बिलावल साहब को बुलाना, इस मुकदमे में घसीटना, तो फिर हम तो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। और फिर हम साथ ही साथ ये भी देखें कि वजीर आजम एक ट्वीट करते हैं नैब के हवाले से, डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उसको बदलाया जाता है, उसकी जगह एक नया आदमी लेके आया जाता है जिसका नैब का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस का, व्हाइट कॉलर क्राइम्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको लेके आया जाता है और वो वहां पे इंक्वायरीज बंद करना शुरू कर देता है। हम किस तरह तस्लीम कर लें कि ये नैब इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा जनाब कि आपको 120 दिन 126 दिन धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 6 दिन धरना कर दें तो हुकूमत गिर जाएगी। आप हुकूमत गिराना चाह रहे हैं?
ہم فوراً نہیں گرانا چاہ رہے. کتنے عرصے بعد گرانا چاہ رہے؟ تاکہ یہ لوگوں کے پاس انہیں یہ کم از کم جواز دینے کا لوگوں کو موقع نہ ملے کہ جی کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا. اچھا تو 5 سال بعد نہیں اتنا وقت بھی ہم انہیں نہیں دینا چاہتے. اور دیکھیں رانا بھائی آپ یہ چیز ریئلائز کریں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت بہت تھن میجورٹی پہ کھڑی ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں. چلے میں آپ کو ایک ملاقات کے حوالے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک جو آپ نے سنجرانی صاحب کا مجھے نہیں بتایا. آپ نے کہا جی جب میاں نواز شریف صاحب کی بلاول صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی تو سنجرانی صاحب کی بحث کی آئی. سنجرانی صاحب آؤٹ آف دا بلو کدھر سے آئے؟ کامنٹ شیئر کر لیتا ہوں. جی بتائیں. کامنٹ یہ شیئر کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں ملک میں بہت سی چیزیں اب درست کرنی ہیں. اچھا جی, جس میں سنجرانی صاحب کو بھی نہیں, اور اگر جس دن اپوزیشن اس ملک کی کچھ منیمم سٹینڈرڈز پہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے, ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں, اگر ایک پیج پر آتی ہے, اور جس دن ہم ایک پیج پر آئیں گے, جس دن ہم باہر نکلیں گے, اس دن بہت سے ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہماری پارٹیوں سے گئے ہوئے, پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے, نون سے گئے ہوئے, وہ الٹے پاؤں واپس بھی آ جائیں گے. تو یہ 4-5 لوگوں کی جو بہت بڑی بات کر دی آپ نے, تو یہ 4-5 لوگوں کی میجورٹی کے اوپر اتنا اچھلنے کودنے والے. نہیں ایک منٹ رک دیں مصطفیٰ صاحب, آپ نے بہت بڑی بات کر دی یہاں پہ. آپ نے کہا, اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب بلاول صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کچھ 4-5 چیزیں ایسی کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ سارے لوگ جو ہماری پارٹیوں سے ادھر گئے ہوئے ہیں وہ واپس الٹے پاؤں آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو وہ کی قانون لے آنا چاہ رہے ہو تسی, یا کی قوانین؟ نہیں قوانین نہیں, ہم نے تو صرف سڑکوں پہ نکلنا ہے عوام کے ایشوز کو لے کر. اور وہ جس وقت عوام کا, اور اس میں میاں صاحب بھی ساتھ ہوں گے, اور اس وقت نون لیگ ساتھ ہوگی. فرینکلی اس وقت چھپا رہے ہو, کوئی فرینکلی اس وقت حکومت کے ہنس رہے ہو, چھپا رہے ہو. فرینکلی اس وقت حکومت کے اندر ان کے بہت سے لوگ ناراض بیٹھے ہیں. ہمارے دوست ہیں, ہم سے رابطے میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کتنے بندے رابطے میں؟ بس ہمارے دوست احباب ہیں رابطے میں, چیزیں میچور ہوں گی آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن اچھا چلو ٹھیک ہے, کابینہ کے اندر اختلافات آپ دیکھ لیں. نہیں میں یہ دیکھیں, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات حکومت کے رینکس میں ہے, بالکل آئی ایگری. سنا ہے پنجاب کے اندر بھی بڑے اختلافات شدید ہوتے جا رہے ہیں. بالکل اس پہ بھی اور پنجاب میں سنا ہے کوئی ایک گروپ بھی بن گیا ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا. آپ کے ساتھ کون لوگ رابطے میں؟ پنجاب سے لوگ رابطے میں, سینٹر سے. ہم سیاستدان ہیں, ہم ہر کسی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. یہ پھر تسی ٹپیکل سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے. دوست احباب ہیں سارے سے رابطے میں جو حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں, ان کے بہت سارے MNA حضرات ہیں. اور اب تو وہ کھلا کے, پہلے تو یہ باتیں شاید کچھ اندر بیٹھ کے کرتے ہوں, اب تو جب وہ ہمیں شادیوں پر ملتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے کافی پیتے ہیں, مارکیٹ کیفیز میں بیٹھتے ہیں, اب تو یہ کھلا کے باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے بھی علم میں ہوں گی. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے, میں تو ایگری کر رہا ہوں اس چیز سے. سنا ہے کچھ قوتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. کیڑی قوتیں کہہ رہی ہیں؟ جو قوتیں لے کر آئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں, سنا ہے ہم نے, آپ ویریفائی کر دیجئے کہ بزدار صاحب کو ریپلیس کیا جائے, اور لیکن وہ آپ پریشان ہیں کہ میں تو اس کو وسیم اکرم پلس کہہ بیٹھا ہوں. آپ کیا پنجاب کی حکومت گرانا جا رہے ہیں پہلے, یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب کی حکومت تو میرا خیال ہے اپنا لگ یہ رہا ہے کہ وہ بزدار صاحب اپنی مدت مکمل نہیں کر پائیں گے. اور نہیں لگ رہا ہے یا تسی تیاری کر کے بیٹھے ہو؟ نہیں, ہم نے تو آبویسلی اگر حکومت ان کو ہٹانے کا عمران خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح جو سپیکٹیکولر فیلئر ہوا ہے پنجاب میں PTI کی حکومت کا لا ہے, وہ اس وقت ضرور سامنے آئیں گے. مثلاً ہم سن رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے اتحادی ہیں لیکن سیدھا ٹریک تے نہیں آ رہے تسی, قبل از وقت ہے ٹریک پہ آنے کے لیے. اپنے اتحادی ان کے ناراض ہیں. اب فار ایگزامپل آرگومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہم یونیورسٹی میں اکٹھے تھے, میرے دوست ہیں چودھری مونس الہی صاحب, ان کو وزیر نہیں بنایا جا رہا سنا, تو ان کے اتحادی اس چیز پہ کافی خفا ہیں. اب یہ جس وقت مطلب آپ چودھری برادران آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں, ہمارے ساتھ کیا رابطے, ہم نے تو سنی باتیں سنی ہیں. ان کو نئی وزیر بنایا جا رہا, وہ آپ پبلکلی یہ باتیں کر رہے ہیں, وہ پبلکلی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ حکومت پنجاب کے اندر معاملات ٹھیک نہیں چلا پا رہی. پھر آگے لوکل گورنمنٹ الیکشنز, ان کا ایک اتنا بڑا وعدہ تھا, وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن سے یہ بھاگ گئے.
پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر جو پاور سینٹرز اس وقت بن چکے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پتا کہ حکومت کون چلا رہا ہے. اور یہ صرف پنجاب کا ہی حال نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی آپ حالت دیکھ لیں. وہاں پر میں اگر آپ کو ایک دم سے پوچھ لوں، آپ کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ کا نام بتائیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا. وہاں پر بھی ایک بزدار صاحب بیٹھے ہوئے، اور وہاں پر جو بی آر ٹی کا حال ہو گیا، جس سے پشاور پورا اس وقت دونوں یونٹس میں، نہ خیبر پختونخوا میں اور نہ پنجاب میں، جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ تو ڈیلیوری نہیں کر پا رہے، ٹیم ہی نہیں ہے. اور اب ان کو جس وقت ہٹانا پڑے گا، اور سنا ہے کچھ قوتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. قوتیں کہہ رہی ہیں؟ جو قوتیں لے کر آئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں، سنا ہے ہم نے، آپ ویریفائی کر دیجئے کہ بزدار صاحب کو ریپلیس کیا جائے. اور لیکن وہ اب پریشان ہے کہ میں تو اس کو وسیم اکرم پلس کہہ بیٹھا ہوں، میں اس کو کیسے اس بات کو، اس کا فال بیک فیس کروں گا. اور تو اس کا ایک ڈومینو افیکٹ ہو رہا ہے. بڑی چیزیں آپ بتا گئے ویسے کہ جناب مولانا صلاحی صاحب آپ کے کلاس فیلو تھے، ٹھیک ہے جی، وہ ان کو وزیر نہیں بنایا جا رہا. ظاہر ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ رنجشیں ہیں، رنجشیں نہیں، وہ تو اوپن ہے رنجشیں نا، اس میں کچھ سننے کی تو بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے، حیا ہے بالکل. آپ کہہ رہے ہیں جناب 6 دن کا دھرنا دے سکتے ہیں آپ اور حکومت گر جائے گی. آپ کو 126 دن 120 دن کا دھرنا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بندے کاٹ لو گے تسی، آرام سے بندے نکال لیں گے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں صرف وہاں پر استقبال کرنا تھا اپنے لیڈر کا، تو ایک دن کے اندر شکر الحمدللہ اسلام آباد، پنڈی اور گرد و نواح سے جو ہمارے ورکر اکٹھے ہوئے وہ کتنی تعداد میں ہوئے. اور وہ تو تاڑا ہلکا سی تسی کاٹ لیتے نہیں ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی ویری فرینکلی، تاڑا ہلکا سی ایک منٹ نہیں، کثر نفسی سے کام لوں گا. کثر نفسی کی بات نہیں ہے. آپ پہلے بھی جل مچھلی بنے رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، صحیح بات نہیں کر رہے تھے. یہ مجھے پتا ہے، میں اس ایریے کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے یہ حلقہ آپ کا تھا، یہ بندے آپ نے موٹیویٹ کیے تھے، یہ بندے آپ لے کے آئے تھے. جو بھی لوگ یہاں پہ شہر میں یا پورے پاکستان میں کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے. رانا بھائی، لوگ ضرور ہم نے لانے کی سب نے مل کر کوشش کی. موٹیویٹ جو ہے لوگوں کو، موٹیویٹ وہ اسلام آباد پولیس نے کیا. ان نہتے لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسا کے اس کے بعد لوگ موٹیویٹ ہوئے. ویڈیوز گواہ ہے، دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا. موٹیویشن اس کے بعد آئی اور ہم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں ایک طرح سے. میں جڑی گل کہنی سی میں کہہ دیتی ہے، تسی ایویں موٹیویٹ سب لوگوں نے کیا، کوئی موٹیویٹ لوگوں نے نہیں کیا. آپ نے وہاں پہ ورکر کو موٹیویٹ آپ نے کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے اس تسلسل میں. میرا نہیں خیال آئندہ آنے والی تاریخوں میں آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے. ہم بالکل کر سکیں گے. ہم بہت سی چیزیں پلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر ہم ان کو ایسے سرپرائزز دیں گے. سنجرانی صاحب کو آپ دیکھیں لوگوں کے اندر، رانا بھائی لوگوں کے، سنجرانی کو چیئرمین سینٹ نہیں، میں ایک سیکنڈ بات مکمل کر لوں. دیکھیے لوگوں کے اندر، عام عوام کے اندر، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت بے روزگاری کی شرح کہاں پر، لوگوں کے اندر بہت ری ایکشن ہے ایسی چیزیں، اور اس وقت اپوزیشن کا اتنا بڑا ویکیوم ہے کہ ایشوز کے اوپر لے کر لوگ باہر، لیڈران باہر نکلیں، پولیٹیکل پارٹیز باہر نکلیں تو یہ تو سامنا ہی نہیں کر پائیں گے. یہ ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہم روزانہ ڈسکشن کرتے ہیں. آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے 3-4 چیزیں ہمیں بتا دی. آپ سنجرانی صاحب کو کب ہٹا رہے ہیں وہ آپ نہیں بتا رہے. آپ 6 دن کا آپ کو لگتا ہے کہ سنجرانی صاحب سے کوئی خاص محبت ہے؟ میں تو بڑی ان کی عزت کرتا ہوں سیریسلی، لیکن ڈسکشن تو آپ کی، بلاول صاحب کی اور جناب نواز صاحب کی ہوئی تھی. پولیٹیکل پارٹیز میں چیزیں ساری دنیا چھوڑ کے چیئرمین سینٹ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اگر، تو مطلب دیٹ مینز کہ آپ نے کوئی وہاں پہ تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے کہ سنجرانی صاحب کو آپ نے نہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری فیوچر انڈرسٹینڈنگ کتنی اسٹرینتھن ہوتی ہے سنجرانی صاحب سے، جنرل اپوزیشن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، اور وہ میرے خیال سے بہتری کی طرف جائے گی. کچھ چیزوں کے اوپر ہم ایگری ضرور کریں گے پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کے لیے، اور اس میں پھر اس کے کچھ وکٹمز بھی ہو سکتے ہیں اور شاید ان میں وہ ہوں. سنجرانی صاحب، میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، شاید بہت سے لوگ جو اس وقت حکومت میں حصے دار بنے بیٹھے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ جی.